رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قد يجوز سلام بلا من حيث وجدت عملك ورسول الحاضرين السامعين السلام عليكم ورحمة الله تمام تاریخ وحدہ لا شریک ذات کے شہید ہم سب کا خالق ہم سب کا مالک وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہم سب کی جان ہم سب کا مال ساری کائنات کو پیدا کرنے والی وہی ذات ہے ساری کائنات کی خالق وہی ذات ہے مالک وہی ذات ہے ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا اسی خدائے واحد و یکتا کیجیے عبادت کا کل ہو کہ جز رکوع ہو سجود ہو دعا ہو ہر اس مالک اس خالق کے آگے ایک ایک عرض ہر سب کی سننے والا وہ ہے سب کو عطا کرنے والی وہ ذات ہے درود اس محبوب نبی کی ذات پر جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم گناہگاروں خطا کاروں پہ اللہ نے اپنا یہ خاص فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے اس پیارے محبوب نبی کی پیاری امت کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا اور یہ وہ اس کا خاص کرم ہے کہ جتنا بھی اس پہ شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ پہلے بھی سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات پاک سے نبوت کا سلسلہ چلا اور مختلف ادوار کے اندر اللہ نے مختلف انبیاء اور رسول کو مختلف امتوں کے لیے مبعوث فرمایا اب پہلے بھی امتیں گزری ہیں حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ پہلے حال یہ تھا کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتے تھے عیب کر گزرتے تھے تو ان کے چہروں سے عیاں ہو جاتا تھا ظاہر ہو جاتا تھا پھر ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے مسخ کر دیے جاتے تھے انسانوں سے بندروں کی طرح اس کی شکلیں بگاڑ دی گئی اور اگر نکالا کہ اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے وہ ایک گناہ ایک عیب ایک غلطی ایک لغزش میں گرفت میں آ جاتے پکڑنے آ جاتے ان کے چہروں سے عیاں ہو جاتا ظاہر ہو جاتا ان کا جرم ان کا گناہ پھر ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی ہیں وہ ایک جرم وہ ایک غلطی وہ ایک عیب وہ ایک گناہ اور اگر ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو وہ ایک نہیں 101 عیب ہوں گے وہ تو ایک گناہ میں پکڑے جاتے تھے مثال کے طور پر قرآن پڑھ کے دیکھیے ایک قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ ان کا ترازو پورا نہیں تھا کنڈا جسے کہتے ہیں تول ناپ تول کا پورا نہیں کرتے تھے اس جرم میں مارے گئے اب ہمارا تو خیر پورا ہی پورا ہے اللہ مانا حفیظ لیکن ہم پھر بچے ہوئے ہیں من حیث القوم کیوں بچے ہیں اس محبوب نبی کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اللہ نے باوجود اس کے کہ ہمارے جرائم اس قابل نہیں ہے ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے لیکن وہ رب فرماتا ہے کہ میں تو ہاٹے وال دیکھا یا اپنے محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس محبوب کی ذات پر کروڑوں درود سبحان اللہ سبحان اللہ جن کے صدقے اللہ نے ہماری بات بنائی سبحان اللہ تو ہم گزشتہ سے پیوستہ اس محبوب نبی کے محبوب
خلفاء میں سے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فاصل، بے شک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آج سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نیکیاں تو میں اور آپ بھی کرتے ہیں، نیکیاں تو نیک لوگ بھی کرتے ہیں، فقیر، اللہ کے ولی، وقت کے غوث، کتب ابدال بھی کرتے ہیں۔ اچھا نیکیاں تو اللہ کے اور اوپر درجے پہ چلے گئے، غوث اعظم بھی کرتے ہیں، تابعین بھی کرتے ہیں، پھر صحابہ پاک بھی کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیکی جو ہے، نماز پڑھنا ایک نیکی ہے مثال کے طور پر۔ اب ایک عام آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک نیک ولی کامل نماز پڑھ رہا ہے، ایک عام آدمی صدقہ کر رہا ہے اور ایک نیک متقی پرہیزگار صدقہ کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرا صحابی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ ایک مٹھی بھر جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، بعد میں آنے والے ہے نیک، ہے ایماندار، ہے صالح، ہے متقی، ہے پرہیزگار، نمازی بھی ہے، شب بیدار بھی ہے، روزے رکھنے والے بھی ہیں، حج کرنے والے بھی ہیں، زکات دینے والے بھی ہیں، وہ اس مٹھی بھر جو کے مقابلے میں ایک توڑا آٹے کا نہیں، اچھا 2.5 من کی پوری بھی نہیں، منوں کی بات ہی نہیں، ٹنوں کی بات بھی نہیں، اچھا پھر آٹا بھی نہیں، چاول بھی نہیں، جو بھی نہیں، گندم بھی نہیں، سونا، سبحان اللہ، اور کتنا تولے کی بات ہی نہیں، اچھا پھر 1 کلو کی بات بھی نہیں، فرمایا احد پہاڑ کے اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کئی کلومیٹر سے پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ۔ اب پہاڑ کا وزن کتنا ہوتا ہے کون بتائے گا؟ سرکار نے وہ مثال بیان فرما دی، احد پہاڑ کے برابر کوئی صدقہ کر دے تو میرے صحابی کے ایک مٹھی بھر جو کے صدقے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اگر بعد میں آنے والوں کا صدقہ اس کے صحابی کے مٹھی بھر جو کے صدقے کو نہیں پہنچ سکتا، ذرا غور فرمانا، بعد چانا رہنے نمازہ کیا صحابہ تک پہنچا نہیں ہے، پھر نبی ذات خدا کے لیے آؤ سمجھانے کے لیے، یہ تبلیغ میں نے اس لیے بات کی کہ بات سمجھا پاؤں۔ یہ چاند ہے نا جس کو دیکھ کر ہم روزے رکھتے ہیں، قربانی وغیرہ عید وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ یکم سے یہ تھوڑا سا باریک نظر آتا ہے، 2 کو پھر تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، 3 کو اور بڑا، 4 کو اور، 5 7 8 9 10 11 12 14 تاریخ کو یہ پورے چوبر پہ ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کے بارے میں تحقیق رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 14 کو یہ پورے عروج پہ ہوتا ہے، چوبر پہ ہوتا ہے، نہیں تو آپ بھی دیکھ لینا 15 کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ جس طرح 2 3 کے بعد بڑھتا ہے نا، 14 کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر 14 کو پورا عروج، پورا چوبر، سیاست کی حدیث پاک ہے کہ یہ چاند 14 کا تھا، رات ایسی کمال کی خوبصورت رات تھی، چاند چمک رہا تھا، آسمان دنیا کے اوپر ستارے بھی چمک رہے تھے، چاند بھی چمک رہا تھا، بڑا بھلا منظر تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار کی پیاری زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں، اپنے سرتاج امت کے غمخوار نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، سونیا اے آسمان تے بھلا منظر ہے، اجڑے ستارے چمک رہے ہیں، خوبصورت ستارے، کتنا پیارا منظر ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے،
عرض کی یا رسول اللہ یہ جتنے چمک رہے ہیں ستارے ان کی مانند ان کی تعداد کے برابر آپ کے کسی امتی کی نیکیاں ہیں؟ ذرا غور فرمائیں۔ اب پہلی بات، آج تک بڑے بڑے سائنسدان تحقیق کرنے والے سائنٹسٹ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ کل تعداد میں کتنے ہیں جو چمکتے ہیں جو نہیں، ان کی تعداد ہی کنفرم نہیں، ایک بات میں متفق نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، نیکی کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ میرے سامنے خوبصورت چہرے بیٹھے ہیں، گمان میں رہیے کہ آپ بڑے نیک ہیں، کہ مجھے نہیں پتا آپ کیا کرتے ہیں۔ سرکار کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال کرنا اور سرکار کا پھر اس پہ جواب دینا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا عائشہ تو نے کیا پوچھ لیا یہ کتنے چمک رہے ہیں، مجھے کیا پتا کتنے چمک رہے ہیں، یہ ستارے آسمان پہ کتنے چمک رہے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ اچھا اگر فرض کر لیتے ہیں تعداد تعین کر لی جائے تو متعین ہو جائے کہ اتنے لاکھ ہیں یا اتنے کروڑ ہیں، تو پھر سرکار فرما سکتے تھے نا عائشہ صحابی میرے ہیں، نیکیاں وہ کوئی گھر جا کے کرتا ہے، کوئی مسجد نبی میں کرتا ہے، کوئی مدینہ کے گرد و نواح میں کرتا ہے، کوئی اپنے گھر میں نیکی کرتا ہے، کوئی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کوئی دن کے اجالے میں سب کے سامنے کرتا ہے، کوئی رات کے اندھیرے میں کرتا ہے۔ عائشہ کی کون بتائے گا کون کتنی نیکیاں کرتا ہے، کہاں پتہ چلے گا؟ لیکن نہیں، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھ کے بتا دیا، ارے قیامت تک آنے والوں تم نے اس کریم لجپال نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو تم ظاہر میں بھی کرو نیکیاں تو بھی جانتے ہیں، چھپ کے کرو تو بھی جانتے ہیں، ایک ایک عمل کو جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ ہے میرا امتی ایسا جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے یہ آسمان پہ ستارے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب عائشہ خوش ہوئی، عرض گزار ہوں یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ اس خوش نصیب کا نام بھی تو بتائیے۔ اب صحابہ کا رشک ہوتا تھا، ہمارا حسد ہوتا ہے۔ بے شک خدا کے لیے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ میری کوشش ہوتی ہے بات کو سمجھانا، اصلاح کی غرض ہوتی ہے میری، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ دنیا کہاں چلی گئی۔ صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی بات کرتے تھے، ہم مال میں بڑھنے کی بات سوچتے ہیں، ہم اس حسد میں پڑے جاتے ہیں، وہ یہ لے گیا ہم رہ گئے، وہ یہ لے گیا ہم رہ گئے، پتہ نہیں کیسے لے گیا، جائز ناجائز حلال حرام سب ہمارے ہاں، بس کسی طریقے سے اکٹھا کر لو۔ خدا کے لیے اس کا حساب بھی دینا ہے، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اب جب سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے خوش نصیب جس کی اتنی نیکیاں ہیں، تیرے اور میرے کریم لجپال نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ میرا عمر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب سرکار نے عمر پاک کا نام لیا، اب ذرا غور کرنا عمر کہاں نیکیاں کرتے ہیں؟ سرکار کے سامنے تو نہیں ساری نیکیاں کرتے ہیں، کچھ تو گھر میں کرتے ہوں گے، کچھ بازار میں کرتے ہوں گے، کچھ اپنے کاروبار میں کرتے ہوں گے، کچھ مسجد شریف کے اندر کرتے ہوں گے، کچھ دن کے اجالے میں کرتے ہوں گے، کچھ رات کے اندھیرے میں کرتے ہوں گے۔ وہ عمر زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کے لیے وقف سبحان اللہ۔ ہاں ہاں عائشہ وہ میرا عمر ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں۔ اب سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صاحبزادی ہیں سیدنا صدیق اکبر، جب خاموش ہو گئی تو وہ نبی جو دلوں کے حال جانتے ہیں، سبحان اللہ بے شک۔ سرکار عائشہ پھر یا رسول اللہ کوئی میرے باپ کی نیکیاں، اللہ اکبر، میرے باپ سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں وہ کس گنتی شمار میں ہے، وہ کس انداز میں ہے، کتنی ہے؟ سن تیرے اور میرے کریم لجپال کی کرم نوازی تو دیکھ، ہم نے پہلے صرف سیدنا صدیق اکبر کی محبت بیان کی ہے نا، آج چونکہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، سرکار کا کرم دیکھو اپنے محبوب کے ساتھ، سبحان اللہ، اپنے عاشق کے ساتھ لجپالی تو دیکھو کہ سرکار نے فرمایا عائشہ تو نے کیا پوچھا کہ تیرے باپ ابو بکر کی ساری نیکیاں کتنی ہیں؟
کس گنتی میں ہے، کس شمار قطار میں ہے، کس انداز میں ہے، کیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صحیح پوچھا، یہی میں نے پوچھا، آپ نے صحیح سمجھا ہے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا ان کی اتنی نمازیں ہیں۔ آج اکثر وہ دوست مار کھا جاتے جو نمازیں جمع کر لیتی ہیں، نمازیں اکٹھی کر لو، نمازیں اکٹھی کر لو۔ میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں ایک یاد رکھنا، کلندر لاہوری نے بتایا تھا، کل تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کہ اگر رسول اللہ کی محبت تیرے سینے میں نہیں ہے تو پھر یاد رکھ، پھر تیری نماز یہ کھوکھلی نماز ہے۔ جب تک سرکار کی محبت کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوگا نا، پھر سمجھ تو کہیں اور ہی پھر رہا ہے، کسی اور گلی کا مسافر ہے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا عائشہ سن، تو اپنے باپ ابو بکر کی ساری نیکیاں پوچھتی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ساری زندگی کی نیکیاں پوچھ رہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ جو تو نے عمر کی پوچھی ہے نا تو میں نے تجھے بتائی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ عمر کی تو سمجھ آ گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ کس کی؟ عمر کی ساری ایک طرف، تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ اور وہ کون سی نیکی تھی؟ وہ ہجرت والی، غار والی نیکی، غار ثور والی۔ اب اور بعد میں سرکار عمر پاک سیدہ صدیقہ اکبر پاک سے فرماتے تھے کہ میرا سودا کر لو، میری ساری نیکیاں لے لیں، یہ ایک دے دیں۔ میں کہوں گا کہ میں پھر بھی منافع میں رہا ہوں، گھاٹے میں نہیں، برابری نہیں۔ اگر وہ مجھے ایک نیکی آپ دے دیں نا، میری ساری زندگی کی لے لیں۔ اب میں نے کہا نا کہ نیکیاں کرنے والا بھی تو دیکھو عمر، سبحان اللہ۔ کون عمر؟ سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ۔ سرکار نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پہ حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ عمر وہ ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج پیر کیا، مرید کیا، مولوی کیا، سادہ کیا، ان پڑھ کیا، ہر آدمی اسی بات کی ٹینشن میں کہ شیطان بہکا جاتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، لغزش ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں تو جو گنتی کر کے دستا ہے سارے انسان برابر ہیں، میں کوئی ایک عمر ہی دکھا دے اور جس کو شیطان نستا ہو، ہاں کوئی ایک دکھا دے۔ صحابہ پاک میں سے ان کی عظمت کو کروڑوں سلام کہ جن کے سائے سے شیطان بھاگ جائے۔ الشیطان یفر ذل عمر۔ میرے اور تیرے کریم لجپال کی زبان اقدس سے نکلا، سرکار نے خود فرمایا کہ شیطان تو عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں دست بستہ سمجھانے کے لیے کوئی ایک مولوی کر کے لے آؤ جڑا شیطان تے کنٹرول کر رہے، دنیا چ امن ہی ہو جائے، سکون ہو جائے، گناہ کم ہو جائے، قتل و غارت گری کم ہو جائے، فساد تھوڑا تھم جائے، کوئی ایک مولوی پھڑ لے آؤ، کوئی پیر ہی پھڑ لے آؤ۔ آپ کہیں گے نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو میں پھر سمجھان لی نہ تے کہہ دینا ظالمو یہ تواڈے کول عمر دی مثل نہیں کوئی بندا تے نبی دی مثل چھلانگا مارتے ہو۔ کچھ بھی خوف خدا بھی نہیں، شرم و حیا بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ جب عمر کی مثل نہیں کوئی بنا، اس سرکار کو جو عمر کے آقا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کو دیکھ کر عمر عمر بنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی بات کرتے ہو۔ عمر تو وہ ہے، صحابہ فرماتے ہم نے امیر المومنین کو دیکھا تھا، باوجود خلیفۃ المسلمین تھے، 22 لاکھ مربع میل کے فاتح بھی تھے، کہ ہم نے دیکھا وہ بلا وجہ اپنی سواری کو لے کر نا ایک باغ میں جاتے وہاں چکر لگاتے ہیں،
अगाए बगाए महीने बाद 2 महीने बाद 4 महीने बाद हमने एक दिन पूछ ही लिया, उमर बज़ाहिर कोई वजह भी नहीं, आप इस बाग का चक्कर क्यों लगाते हैं? इस जगह का क्या सुन्नत है? क्या सरकार ने लगाया है? या कोई इस जगह की कोई हिकमत है तो हमें भी बता दीजिए। सुन उमर, कौन उमर? फरमाने लगे जब मेरा नफ्स सरकश होने लगता है ना, कभी कहीं मुझे कोई ख्याल गुजरता है कि मैं उमर क्या हूं? कहते मैं इस बाग में आता हूं। क्यों आते हैं? कहते मैं अपने आप से आकर मुखातब होता हूं, उमर भूल न जाना ऐ ओ बाग है जिथे तू ऊंट चराता सै ते 7 ऊंट तेरे को काम नहीं सी होंदे। एक इधर से पकड़ता था, दूसरा उधर निकल जाता था, तीसरे को इधर से पकड़ के लाता, चौथा इधर से भाग जाता था। आज 22 लाख मरपाई इंसान तो इंसान अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी के सदके दरिया भी तेरे हुक्म के ताबे कर दिए हैं। अगर तू ऑर्डर कर दे तो चल पड़ते हैं। क्या वज़न था, क्या किरदार था, क्या अमाल था, एक ही सबक था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या कलम तेरे। कि सरकार की जात के साथ वो वफा का अंदाज था उमर पाक का कि जिस वफा के अंदाज के ऊपर अल्लाह की करम नवाजियां थी कि फिर इंसान तो इंसान, फिर पानी भी चल पड़ता था हुक्म उमर का। और वो उमर अबू बकर के सामने दामन फैलाकर अर्ज करते हैं, सरकार सारियां नेकियां लल्लबो उमर दिया, शैतान के भागने वाली ताकत भी ले लो, ये मकाम मर्तबा भी ले लो, अच्छा बदल में क्या था वो भी ले लो, मेरी नमाजें भी सारी ले लो, सारी नेकियां ले लो, वो एक नेकी दे दो। अबू बकर फरमाते हैं उमर तू जान माल वो भी तेरे हवाले कर देता, पर ये तूने क्या मांग लिया? यही तो मेरे पास हासिल जिंदगी है, मेरी जिंदगी में यही तो रातें हैं कि वो जो महबूब के चेहरा अनवर का दीदार किया था, यही तो वो लम्हे थे मेरे पास, यही तो मेरी जिंदगी का असासा है, यही तो मेरी कुल कमाई है। तू जान माल मैं दे देता, पर ये तूने क्या मांग लिया है? वो अबू बकर कि सरकार ने फरमाया उमर की सारी जिंदगी की नेकियां आयशा तेरे बाद अबू बकर की एक नेकी का बराबर नहीं है। एक नेकी वो अबू बकर जिसकी एक नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकियों से भारी है। जरा गौर तो कर, अबू बकर की सारी जिंदगी की नेकियां किस शान से होगी, किस कमाल से होगी, किस अंदाज से होगी कि वो अबू बकर कि जिन्होंने जब वक्त विसाल आया ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कि हर एक ने जाना है। अब सहाबा के मौत का अंदाज तो देखिए, उमर पाक भी सरकार की गुलामी में अल्लाह से दुआ क्या करते थे, अल्लाह मौत देना तो शहादत की। सुभान अल्लाह। उमर की जो दुआ है ना, बड़ी कमाल की दुआ है सरकार उमर पाक की। आपका तारा अगर आ गया ना तो सरकार अबू बकर का आ जाएगा। बेशक बेशक कि दुआ का अंदाज तो देखिए, अल्लाह मैं शहादत की मौत मांगता हूं, मैं जब भी मौत आए ना मेरी तो शहादत की मौत आए। एक कैद साथ लगा देते थे मशरूम, अर्ज करते या अल्लाह चाहता मैं शहादत की मौत हूं, मांगता शहादत की मौत हूं, तमन्ना मेरी ये है कि फी बालाद रसूल आए भी शहादत की मौत, आए भी सरकार के शहर में, और इस शहर से जुदा भी नहीं होना चाहता।